Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher, Raja Tahir, teacher Government UPS Walra Mazmoon Maur, and we are reading the biography of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and we have read so far up to page number 29. We will read from page number 29 today, and look towards open your this textbook and look towards your textbook, English textbook at page number 29. From here, as we came to know that Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was finally forced to migrate from Makkah by his opponents, and there were some blood relatives also involved in those people who were opposing to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who were opposing the message of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. They forced him to leave Makkah, and today we will read from here. All the children, they forced him to leave. All the children said, when Nani told him that his opponents forced him to leave Makkah, then all the children said, they forced him to leave. Those people forced him to leave Makkah. Nani replied, yes. He migrated to Yathrib, about 400 kilometers from Makkah, which was subsequently named as مدینہ. نانی ان کو جواب دے رہے کہ ہاں بالکل اس کو فورس کیا گیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کرے، اور اس کو مجبور کیا گیا، اور اس نے پھر مکہ سے ہجرت کی کہاں کی طرف؟ یثرب کی طرف، جو لگ بھگ 400 کلومیٹر مکہ سے دور تھا، which was subsequently named as مدینہ، جس کو پھر نام پڑ گیا اس جگہ کو مدینہ. This is popularly known as Hijrat, migration, and from here the Muslim calendar starts. تو اس وقت کو، اس چیز کو جب پراپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فورس کیا گیا مکہ سے یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، تو اس کو ہم ہجرت کہتے ہیں، یعنی کہ مائگریشن. تو اسی سال سے، اسی پیریڈ سے جو مسلم کیلنڈر ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. جیسے کہ ہم لکھتے ہیں سن 2021 ہجری وغیرہ لکھتے ہیں، تو اسے وہیں سے یہ اس مسلم کیلنڈر سٹارٹ ہو گیا. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, spent the rest of his life there. The pagans of Makkah did not allow him and his companions to live in peace in Medina and even forced many battles on them. یعنی کہ وہاں پہ بھی جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو اس کے جو یہ مخالفین تھے، اس کے جو یہ اپوننٹس تھے، انہوں نے ان کو وہاں پہ بھی شانتی سے رہنے نہیں دیا، بلکہ وہاں پہ بھی پھر اس کے اوپر بہت ساری یہ جو لڑائیاں، جنگیں مسلط کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his companions had to fight in defense to safeguard their faith and territory. تو الٹیمیٹلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ڈیفینس میں ان کا جواب دینا پڑا، تاکہ وہ اپنے جو اس کی وہ فیتھ تھی، جو اسلام پہ، وہ اسلام کا بول بالا قائم کرنا چاہتے تھے، تاکہ اس کا جو بول بالا قائم رہے. Ultimately, Muhammad sallallahu alaihi wasallam emerged victorious against all the odds. تو وہاں جب باقی ریسٹ آف جو لائف تھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہیں پہ انہوں نے گزاری، اور فائنلی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکٹوریس مانے ہو گئے، وہ فاتح ثابت ہو گئے، انہوں نے فتح حاصل کی سب چیزوں پر، اور جو بھی ان کے مشکلات تھے ان سے وہ نکل کر وہ ایک وکٹوریس انہوں نے فتح پائی ان ساری جو ان چیزیں تھی جو ان کے مخالفین تھے، جو ان کی
مخالفت کرتے تھے اور جو ان کے راستے میں رکاوٹیں بن رہی تھیں ان سب چیزوں پہ انہوں نے فتح حاصل کی. He established a very strong Islamic state whose headquarters were in Medina. تو اس کے بعد پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹرانگ اسلامی ریاست قائم کی جس کے ہیڈ کوارٹر کہاں پہ تھے؟ مدینہ نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم passed away at the age of 63 in Medina. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 یعنی کہ 63 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. Millions of Muslims visit his grave every year. لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سال مسلمان لوگ وہاں پہ ان کی زیارت کرنے جاتے ہیں، ان کے روزے مبارک کی زیارت کرنے جاتے ہیں. اسپیشلی ڈیورنگ حج the annual pilgrimage to مکہ، خاص کر حج کے دوران جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں مکہ تو وہیں سے پھر وہ مدینہ بھی چلے جاتے ہیں، وہیں پہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روز مبارک کی زیارت بھی کرتے ہیں. اوکے چلڈرن ناؤ گو ٹو سلیپ گڈ نائٹ. تو اس کے بعد نانی ان بچوں کو کہتی ہیں اب ٹھیک ہے، اب ہو گیا، اب آپ سلیپ یعنی کہ سونے کے لیے چلے جائیں. گڈ نائٹ یعنی کہ رات کی سلام کو کہتے ہیں کہ گڈ نائٹ، آپ اب سونے کے لیے چلے جائیں. آل دا چلڈرن گڈ نائٹ. اور جو باقی بچے انہوں نے بھی نانی کو رات کی سلام کی. نانی تھینک یو فار ٹیلنگ اس دس ونڈرفل اسٹوری. اور سارے ان بچوں نے نانی کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ آپ نے ایک ونڈرفل، ایک عجیب، ایک صحیح، ایک زبردست جو آپ نے اسٹوری ہمیں سنائی، اس کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں. So dear student, this was all about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this chapter, we read so many things about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, glossary. There are some word meanings in glossary portion of this chapter. Let's see. PBUH. PBUH means peace be upon him. Peace be upon him. Makkah. What is Makkah? Makkah, name of place where Kaaba is situated. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کعبہ قائم ہے. Which all the Muslims turn in towards which all the Muslims turn in نماز. یہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں کی طرف ہر مسلمان قبلہ اپنا رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ قبلہ ہمارا قبلہ. Around Kaaba is the grand holy mosque called Masjid al-Haram. اس کعبہ کے ارد گرد ایک بہت بڑی مسجد شریف ہے، واقع ہے، قائم ہے، جس کا نام مسجد الحرام ہے. مونک کا مطلب ہو گیا پریسٹ، پادری. امین ایک عربک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے ٹرسٹ وردی، کسٹوڈین، امانت دار. سیکیورڈ کا مطلب ہے افریڈ، ڈرا ہوا. پیگنز کا مطلب ہو گیا پیپل ہو ڈو ناٹ بلیو ان ون گاڈ. وہ لوگ جو ایک خدا میں بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ایک خدا میں جن کا بلیف نہیں ہوتا ہے، جن کا فیتھ ایک خدا میں نہیں ہوتا، کافی سارے خداؤں کو مانتے ہیں، ان کو پیگنز کہتے ہیں. یعنی یم چھِ وَنان اَسہِ چھُ تاپہٕ خٲطرٕ چھُ الگ خداے، روٗد خٲطرٕ چھُ الگ خداے، باقی بیماریوں خٲطرٕ چھُ الگ خداے، اصل کامیوں خٲطرٕ. یہ کافی لوگوں کو کافی چیزوں کو یہ پوجتے رہتے ہیں. Those people are called pagans who do not believe in one God. Heed means listen. Heed کا مطلب ہوگا سننا، attention دینا کسی چیز کو. Abu Bakr and Ali. Prophet Muhammad peace be upon him had 4 very close companions. ہمارے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 جو یار تھے، کمپینینز تھے، جو ان کے ساتھی تھے، 4 خاص ساتھی تھے، یار تھے. ان کا نام تھا، ایک کا نام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے تھے علی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ. اینڈ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and علی رضی اللہ were his cousin in laws and as Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ were his father in laws. All the 4 became khalifas one after the other.
after the death of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ چاروں کے چاروں یہ اس کے ریلیشن میں بھی تھے. تو یہ چاروں کے چاروں یہ Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلیفہ بن گئے. تو اس کے بعد حج. One of the five fundamentals of Islam that's performed during the first 2 weeks of Zilhaj, the last month of Muslims calendar. جو مسلمان کا لاسٹ مہینہ ہوتا ہے کیلنڈر کا ذی-الحج, تو اس میں یہ حج پرفارم کیا جاتا ہے. تو یہ حج ایک 5 جو بیسک چیزیں ہیں, فنڈامنٹل جو 5 ہیں, جیسے کلمہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ اور حج. یہ حج اس میں سے ایک 5واں کمپوننٹ ہے ان فنڈامنٹلز کا. تو یہ پرفارم کیا جاتا ہے, ذی الحج کے ہفتوں میں یہ پرفارم کیا جاتا ہے حج. R means Arabic words رضی اللہ تعالیٰ عنہ. AS ایک عربت ورڈ سے علیہ السلام جسے ہم بولتے ہیں, اس کو ہم AS کر کے لکھتے ہیں اور RA کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. So these were the glossary, and I hope you would have understood that topic very well, and inshallah tomorrow we will do the exercise portion, we will do the question answer portion of this chapter, that is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Till then it is goodbye from me. You have to read this chapter twice or thrice in order to make grip on your reading skill. And till then it is goodbye, and keep yourself very very safe in your homes. Don't go outside, don't roam on roads, and if you need to go outside your homes, use masks and use hand sanitizers. Wash your hands thoroughly couple of times a day in order to keep these deadly coronavirus away from yourself and your family members. Inshallah we will meet tomorrow. Till then it's goodbye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.